ٹو دا فیکٹ میں خوش آمدید ناظرین، بچے ہماری دنیا کی خوبصورتی ہیں، انہی سے گھر کی رونقیں ہوتی ہیں اور انہی سے زندگی کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں۔ بچوں سے محبت اور شفقت اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر رکھی ہے، پھر چاہے وہ بچے اپنے ہوں یا پرائے۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، مگر یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ باپ کے مقابلے ماں کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ نرمی، شفقت اور رحم پایا جاتا ہے۔ مگر تاریخ دنیا میں ایسی سفاک اور ظالم عورتیں بھی گزری ہیں جن کی حیوانیت اور ظلم کے قصے آج بھی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے آج ہم ایک ایسی ماں کا ذکر کریں گے جس نے اپنے ہی بچوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت سے ملاتے ہیں جس نے درجنوں نومولود بچوں کو بڑی اذیتناک موت سے گزارا۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جو ایک محافظ کے روپ میں ایک قاتل کا کام کرتی تھی۔ آئیے تاریخ کی اس ڈائن سے ملتے ہیں جس کا قہر کئی بچے کھا گیا۔ 23 اپریل سن 1887 میں ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والی اس عورت کا نام ڈیگمار اووربائے تھا۔ اس کے والدین پیشے سے کسان اور بہت غریب تھے، مگر شریف اور ایماندار لوگ تھے۔ اس کے برعکس ڈیگمار بچپن سے ہی بہت ہی موڈی اور چڑچڑی طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس نے اسکول کے دور سے ہی پڑھائی سے زیادہ چوری پہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ 12 سال کی عمر میں ہی اسے ایک پرس چوری کرتے پکڑا گیا۔ اس بات نے ڈیگمار کے والدین کو پریشان کر دیا اور انہوں نے اسے سزا کے طور پر گھر سے دور ایک اور کسان کے گھر پہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا، جہاں وہ گھر کا سارا کام کرتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، مویشیوں کا دودھ نکالتی اور ایک کسان کے طور پر زمینوں پر بھی کام کیا کرتی۔ مگر یہ سزا اس کے برتاؤ میں بالکل بھی تبدیلی نہ لا سکی اور وہ پھر سے چوریاں کرنے لگ گئی، جس پہ اسے گرفتار کیا گیا اور اسے کچھ وقت کے لیے جیل بھی جانا پڑا۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد ڈیگمار نے ایک ہوٹل پہ ویٹریس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، جہاں اسے ایک آدمی سے محبت ہو گئی اور یہ اسی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس ناجائز تعلق سے اسے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر یہ دونوں جلد ہی الگ ہو گئے اور ان کے الگ ہوتے ہی بچے کی بھی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ بچے کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ بچے کے ہونٹ نیلے رنگ کے ہو چکے تھے اور یہ نشانی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ بچے کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کی موت نمونیا سے بتائی گئی، مگر جو اس عورت کے ماضی اور اس کی طبیعت سے واقف تھے وہ اس رپورٹ سے بالکل بھی قائل نہ ہوئے۔ کچھ وقت بعد ہی اس کی ملاقات ایک اور مرد جینس سورنسن سے ہوئی اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر اس وقت بھی یہ بدکردار عورت ایک تیسرے مرد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جس سے اسے ایک لڑکی پیدا ہوئی جسے اس نے کسی اور کو ایڈاپشن کے لیے دے دیا اور یہ خود جینس سورنسن کے ساتھ رہنے لگی۔ اس مرد سے بھی یہ شادی کے بغیر پریگننٹ ہو گئی، مگر اس مرد نے بھی اس عورت سے وفا نہ کی اور اسے چھوڑ دیا۔ یہ ان حادثوں سے دن بدن ذہنی مریض بنتی چلی گئی۔ جب اسے جینس کا بچہ پیدا ہوا تو یہ بے رحم ماں اس معصوم بچے کو ایک گھاس کے ڈھیر پر بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی۔ سن 1913 کے قریب ڈیگمار نے اپنی بیٹی کو واپس لیا اور ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں جا کر سیٹل ہو گئی۔ دوستو، اس وقت ڈنمارک میں نوجوان ماؤں کے پاس اپنی ناجائز اولاد سے جان چھڑانے کے زیادہ مواقع نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ڈنمارک میں ایبارشن یا اسقاط حمل غیر قانونی تھا۔ جو عورتیں اپنی عیاشی، ناجائز تعلقات یا پھر ریپ کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتیں، ان کے پاس بچہ پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تھا۔ ان عورتوں میں سے اکثر بچے کے اخراجات یا معاشرے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ان بچوں کو ضرورت مند فیملیز کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ڈیگمار اووربائے نے اپنا ایک بزنس شروع کیا، جس میں اس نے ایک مڈل وومن کے طور پر کام کرنا شروع کیا، یعنی وہ انوانٹڈ یا ناجائز بچوں کو لے کر اپنے گھر میں دیکھ بھال کے لیے رکھتی اور ان بچوں کی ایڈاپشن کے لیے ضرورت مند فیملیز ڈھونڈتی، جس کے وہ اچھے خاصے پیسے لیا کرتی۔ مائیں مطمئن ہو جاتی کہ اب ان کے بچے ایک اچھے گھر میں جا کر پرورش پائیں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے بچے ڈیگمار کے حوالے ہوتے ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ظالم عورت ماؤں سے ان کے بچے اور پیسے لیتی، پھر بڑی بے دردی سے ان بچوں کو اپنی انگیٹھی میں زندہ جلا دیتی، کچھ کو پانی میں ڈبا کر مار دیتی اور کچھ کا گلا گھونٹ دیتی۔ اس عورت نے کم سے کم 25 معصوم نومولود بچوں کو اس اذیتناک موت سے دوچار کیا۔
اس کا یہ ہولناک عمل تب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا جب ایک نوجوان ماں کیرولین آگسن نے اپنی نومولود بچی کے اڈاپشن کے لیے ایک اشتہار دیا، جس کو دیکھ کر یہ قاتل عورت جلد ہی اس ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ڈیگمار نے بچی کے لیے اچھا گھر دلانے کا وعدہ کیا، بچی اور پیسے لیے اور بچی کو اپنی اڈاپشن ایجنسی میں لے آئی۔ اس ظالم عورت نے بنا کچھ دیر کیے اس بچی کو گھر لاتے ہی اپنے ہیٹر میں پھینک دیا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کیرولین کو اپنی بچی یاد آنا شروع ہو گئی اور اپنے ایڈاپشن والے فیصلے پر پچھتاوا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دوسرے دن ہی ڈیگمار اووربائے کے گھر پہنچ گئی اور اپنی بچی واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ بچی زندہ ہوتی تو واپس ملتی۔ ڈیگمار نے بہانے بنانا شروع کر دیے اور کیرولین کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے اس بیچاری عورت کو شک میں مبتلا کر دیا، کیونکہ بات کل کی ہی تو تھی۔ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ جب پولیس نے ڈیگمار کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینا شروع کی تو پولیس کو بچی کے کپڑے مل گئے اور پھر ہولناک مناظر نے پولیس کو چونکا کر رکھ دیا۔ ڈیگمار کے ہیٹر یا اوون سے پولیس کو اس بچی کی ہڈیاں اور کھوپڑی دریافت ہوئی اور اس قاتل کی الماری بچوں کی ننھی ننھی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس عورت کو گرفتار کیا گیا، جہاں اس نے 1913 سے سن 1920 تک 16 بچوں کو اپنی انگیٹھی میں زندہ جلا کر، پانی میں ڈبا کر اور گلا گھونٹ کر بڑی بے دردی سے قتل کرنے کا اعتراف کیا، جس میں ایک اس کا اپنا بچہ بھی شامل تھا۔ اس عورت پر مقدمہ چلایا گیا، مگر قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ اس عورت کے 16 بچوں کے قتل کرنے کے اعتراف کے بعد بھی ثبوتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس پر صرف 9 بچوں کے قتل ثابت ہوئے، جس پر اس سیریل کلر کو سزائے موت سنائی گئی۔ مگر ڈنمارک کے اس وقت کے حکمران نے ایک عورت کی سزائے موت کی مخالفت کر دی اور کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو قتل نہیں کیا کرتے، جس پر اس سفاک عورت کی سزا کو سزائے موت سے بدل کر عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ جہاں قید کی سختیاں نہ برداشت کرتے ہوئے اس ظالم عورت کی سن 1929 میں موت ہو گئی۔